ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گریجویشن کر کے فری ہوا تھا۔ چند دن تو دوستوں کے ساتھ موج مستی میں گزر گئے۔ پھر ایک دن والد مرحوم نے میرے لیے آرڈر جاری کر دیا کہ اسٹور پر آیا کرو تاکہ کاروبار کی اونچ نیچ کو سمجھ سکو۔ گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ابو کے سامنے دم مارے، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ مجھے بھی اسٹور پر جانا پڑا۔ میرے 2 بڑے بھائی بھی کاروبار کے مکمل ایکسپرٹ ہو چکے تھے جو ابو کی نگرانی میں تمام کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو 12 گھنٹے دکان پر گزارنا مجھے جیل میں رہنے جیسا لگتا تھا، مگر پھر میں آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا گیا۔ اب دوستوں کی ملاقاتیں بھی کم ہو گئیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ تم خانیوال چلے جاؤ، وہاں 2 کام ہیں۔ ایک تو میرے چچا زاد بھائی اسلم کی بیٹی کی شادی ہے، تمہیں اس کی تقریب میں شامل ہونا ہے۔ دوسرا، وہاں جن دکانوں پر ہمارا مال جاتا ہے وہاں سے کچھ شکایتیں موصول ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھتے آنا۔ میرا سفر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اگلے ہی دن روانہ ہو گیا۔ ابو کو انکار تو کر نہیں سکتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ دوسرے دن شادی کی تقریب بھگتا کر واپس آ جاؤں گا اور پہلے 2 دن وہ دونوں دکانوں کا وزٹ کر لوں گا۔ خانیوال پہنچنے پر پہلے دن تو میں اپنے کاروباری بکھیڑوں میں الجھا رہا۔ دوسرے دن شادی کی تقریب میں گیا۔ وہاں مہمانوں کی گہما گہمی میں ایک حسین چہرہ دیکھ کر میرا وہی حال ہوا جو اکثر پہلی محبت والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل میں تو جیسے کان میں آ کر دھڑکنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ مہک سے سرسری ہیلو ہائی بھی ہوئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابو کے دور کے رشتہ دار تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ دنیا پور سے آئی تھی۔ میں خانیوال سے واپس آ گیا مگر اس حسین چہرے کو بھلا نہیں سکا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے اسٹور کے ملازم بھی میری حالت پر تبصرے کرنے لگے۔ اب میرا ارادہ تھا کہ میں نے جسے دیکھا اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں، مگر کس منہ سے کہتا۔ مجھ سے بڑے 1 بھائی اور 2 بہنوں کی ابھی شادی ہونا باقی تھی۔ ان سے پہلے میری شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جبکہ کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی، میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا خانیوال جا پہنچا۔ ایک بہانہ بنا کر چچا سے مہک کے گھر کا ایڈریس لیا اور پھر اسی وقت دنیا پور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مسلسل 8 گھنٹے کی ڈرائیو سے وہاں پہنچ پایا۔ جب تک رات ہو چکی تھی میں نے گھر بجانے کی بجائے کوئی ہوٹل ڈھونڈا تھا، مگر اس چھوٹے سے قصبے میں مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں ملا۔ ساری رات میں نے گاڑی میں ہی گزاری۔ مہک کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے۔ میرا ارادہ بس اسے ایک نظر دیکھ کر واپس مڑ جانے کا تھا۔ صبح اذان ہونے پر میں قریبی مسجد میں چلا گیا۔ اس روز میرے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا مچل رہی تھی کہ کسی طرح اس دشمن جاں کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سورج نکلنے پر ان کی گلی میں پہنچ گیا۔ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں میں چھپ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے گھر سے نکلنے پر اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ انتظار کے لمحے تو ویسے بھی طویل ہوتے ہیں، مگر اس دن جیسے وقت تھم سا گیا۔ میں اگر چاہتا تو سیدھا ان کے گھر جا پہنچتا، مگر میری جو حالت ہونا تھی وہ اس کے گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی، اور میں اپنی وجہ سے اس کے والدین کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بہرحال انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ اسکول سے نکلی۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ جب میں گھر پہنچا تو 8 گھنٹے کے سفر کے بعد رات ہو گئی تھی۔ ابو بپھرے ہوئے شیر کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پھٹ پڑے۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تم؟ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں شرمندہ سی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں بتائے بغیر 2 دن گھر سے غائب رہا۔ ان کی پریشانی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وہ مجھ سے مسلسل سوال پوچھ رہے تھے، مگر میں بت بنا کھڑا تھا۔ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابا نے کھڑے کھڑے مجھے تھپڑ جڑ دیا۔ کافی دیر تک وہ میری آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تھے۔ یار، آج سے پہلے تو تمہیں خراش بھی نہیں آتی تھی، تم میرے پاس دوڑے چلے آتے تھے، اب ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ اکیلے ہی جھیل رہے ہو؟
बड़े भाई ने मुझे प्यार से पूछा तो मैं सिसक पड़ा। मैंने सारी बात अपने बड़े भाई को बता दी। वो अब्बू की कार्बन कॉपी थे। उनके अपने 4 बच्चे थे, लेकिन मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। यार, ये क्या तरीका है मोहब्बत करने का? अगर शादी ही करनी है तो तुम पूरी बरादरी में से जिस लड़की से कहोगे तुम्हारी शादी करा दूंगा, लेकिन वो लड़की इतनी ही पसंद आ गई है तो मैं खुद हैंडल कर लेता, तुम मुझे बता देते। भाई इखलाक ने मुंह बनाते हुए कहा था। ओके, अब तुमने ये बात किसी से नहीं करनी। मैं देखता हूँ कि ये मसला कैसे सुलझता है। और हाँ, ये शेव वगैरह बनाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। भाई ने वापस जाते हुए मुझे कहा तो याद आया कि मैंने 36 घंटे से कुछ नहीं खाया। चंद दिन बाद इखलाक भाई रिश्ते के लिए दुनियापुर गए, मगर वापसी पर उनका मुंह लटका हुआ था। कहने लगे कि वो बचपन से ही अपने कज़न से मंसूब है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी। मेरी हालत पहले से अबतर हो गई। मैं अगले दिन मुंह अंधेरे एक बार जब दुनियापुर के लिए निकल पड़ा, वहाँ पहुँचा तब स्कूल से छुट्टी होने वाली थी। मैंने छुपकर उसका दीदार किया और फिर लौट आया। फिर तो ये मेरी रूटीन बन गई। हफ्ते में 2 दिन तो हर हाल में दुनियापुर जाया करता। कभी कभार तबीयत ज़्यादा बेचैन होती तो 3 चक्कर भी लग जाते। स्कूल के सामने मौजूद नान पकौड़े की दुकान वाले से मेरी दोस्ती हो गई। देर सवेर हो जाती तो उसकी दुकान में ही रह जाता। पहले पहल घर वालों ने मेरे इस रवैये पर खूब हंगामा किया, मगर फिर सब ने मुझसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। भाई इखलाक और अम्मी ही थे जो मुझे समझाने बैठ जाते, मगर मैं हर बार अपनी दिली कैफियत को बताने में नाकाम हो जाता। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं महक को देखने उसके इलाके में गया। आज छुट्टी का वक्त हो गया था, मगर वो स्कूल से नहीं निकली थी, जबकि उसकी साथी टीचर्स भी जा चुकी थीं। अब मेरा इंतज़ार तशवीश में बदलने लगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि गेट से एक छोटा सा लड़का निकला, सीधा मेरी तरफ आया। अंकल, आपको मिस महक बुला रही हैं। उसने मासूम से लहजे में पैगाम दिया तो मैं सकते में आ गया। उसे मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? ये सवाल किसी हथौड़ी की तरह मेरे जहन पर बरसने लगा। मैं उठकर बच्चे के साथ हो लिया। गेट से अंदर दाखिल हुआ तो वो महजबी सामने ही खड़ी थी। उसकी फिरोज़ी आंखें आंसू से लबरेज थीं, पंखड़ियों जैसे होंठ कपकपा रहे थे। वो शायद कुछ कहना चाहती थी। कैसी हो महक? मैंने शर्मिंदा लहजे में पूछा। नवीद, मेरे वालिदैन इज़्ज़त वाले हैं, क्यों हमारी इज़्ज़त खाक में मिलाने पर तुले हो? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। उसने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और बिना कुछ सुने ही हतमी अंदाज में अपना फ़ैसला सुना दिया। मेरे लिए वहाँ मज़ीद खड़े रहने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह गया था। मैं कांपती टांगों के साथ साजिद की दुकान तक पहुँच गया, मगर वहाँ पहुँचते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। वहाँ पहुँचकर मैंने साजिद से कहा, खुदा के लिए अगर मुझे दोस्त कहते हो तो मेरी एक बात मान लो। मैं उस दिन जब आया था मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई थी। मैं भाई की गाड़ी ले आया था। प्लीज़ उसे किसी तरह लाहौर पहुंचा देना। मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना। मैंने होंडा कार की चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे एड्रेस भी दिया। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी तरफ तशवीश से देखते हुए कहा। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि कहाँ जाऊँगा। उसने मुझे ना नज़र आने के लिए कहा है। मैंने साजिद से कहा, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं अपनी सांसें इसी शहर में लूँ जहाँ वो रहती है। वैसे भी मुझे यहाँ की हर चीज़ से उनसियत हो गई है। मैंने उठते हुए कहा। साजिद और भाभी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं माना और उनके घर से निकल आया। वो अज़ान की आवाज़ थी जिसे सुनकर मैं खालिद ज़हनी की कैफियत से निकला, अतराफ़ का जायज़ा लिया और एक छोटी सी मस्जिद के करीब चला गया। मैं मस्जिद के अंदर गया। वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद भी मेरा उठने को दिल नहीं चाह रहा था। गुमसुम सा बैठा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखा तो वो इमाम साहिब थे। मैंने सारी परेशानी उनसे कह दी। मेरी बात सुनकर इन्होंने मुझे गले लगा लिया। कहने लगे, बेटा तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, मस्जिद में रहने की इजाज़त तुम्हें है। ऐसे में न जाने कितने महीने बीत गए। एक दिन साजिद भाई और इखलाक मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। भाई मेरी हालत देखकर रोने लगे। यार, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। महक के वालिदैन रिश्ता देने के लिए मान गए हैं। भाई के मुंह से ये खबर सुनकर मुझे सकता हो गया। घर वापसी तक मैं इसी कैफियत में रहा। मगर भाई, वो तो अपनी कज़िन से मंसूब थी। मेरे सवाल पर भाई खामोश रहे और फिर गोया हुए।
میں نے مہک کے کزن کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی۔ معلوم ہوا کہ وہ تو ایک نکما نوجوان ہے، اسے جوئے کی لت بھی ہے۔ میں نے جب اسے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا اور مہک سے دستبردار ہونے کی قیمت پوچھی تو اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے یورپ بھجوانے کی شرط رکھ دی۔ میں نے اسے ڈیل کر کے فوراً ڈن کر دیا۔ مجھے میرا بھائی چاہیے تھا، اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑتی تو میں کر لیتا۔ اس نے ڈیل پکی ہونے کے بعد منگنی ختم کر دی۔ بھائی اخلاق نے مکمل تفصیل بتائی تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ مہک کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ بھائی اسے کوئی بتائے گا تب سوچے گی نا، تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت لو، بس یہ دیکھو کہ وہ تمہیں مل رہی ہے، بھائی نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی چند دن میں ہی میری شادی مہک سے ہو گئی۔ وہ نازک اندام دلہن بن کر میرے آنگن میں اتر آئی۔ خوشی کے مارے میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مگر میری ساری خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب میں نے مہک کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ بتک کر پیچھے ہٹ گئی۔ نوید، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا ہے، لیکن میں ایک جیتی جاگتی لاش جیسی ہوں۔ یاد رکھنا، میرے قریب آنے کی کوشش کی نا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اتنے میں خوش تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ میں پہروں بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ گھر والوں کے سامنے وہ مجھے شوہر کا درجہ دیتی۔ اس طرح 12 سال گزر گئے۔ میں قالین پر سوتا اور وہ بیڈ پر۔ آہستہ آہستہ مایوسی میرے اندر گھر کرنے لگی۔ میں مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسے بیہیو کرتی جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ کئی دفعے اس کے لیے اپنی پسند کے کپڑے لے کر آیا، صرف ایک دفعے پہن کر دکھانے کی فرمائش کی، لیکن وہ تو جیسے کچھ نہ سننے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ میری شادی کے چند سال بعد والد کا انتقال ہو گیا، جائیداد کا بٹوارا بھی ہو گیا۔ سب بھائیوں نے اپنی علیحدہ دکانیں بنا لیں، مگر رہائش مشترکہ تھی۔ میں نے مہک کو بتائے بغیر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ ایک دن بھائی کے سسرال میں شادی تھی، سب گھر والے شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف میں اور مہک تھے۔ میں اسٹور پر چلا گیا۔ ہلکی ہلکی بارش رومان پرور ماحول بنا رہی تھی۔ تب میرے اسٹور کے گودام میں 20 سے زائد افراد کام کرتے تھے۔ میں نے سب کو اکٹھا کیا، ہر ایک کو اس کی تنخواہ کا 5 گنا بونس دیا، پھر ہوٹل سے بہترین کھانا منگوا کر کھلایا۔ وہ سب خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے، میں نے انہیں چھٹی دی اور کہا کہ جا کر موسم انجوائے کرو، لیکن میرے اندر کا موسم بہت ویران ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اپنی زندگی ختم کر دوں گا۔ گھر پہنچا تو مہک کچن میں مصروف تھی۔ میں نے چپکے سے اسے دیکھا۔ اس نے آج میری پسند کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو میں نے بڑے پیار سے اس کے لیے لیا تھا، مگر اس نے پہن کر دکھایا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس نے خود ہی پہن لیا۔ خیر، میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میں نے شیشی سے ساری گولیاں نکال کر ہاتھ پر رکھیں، دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ میرے دل میں اتنی مایوسی بھر چکی تھی کہ جس کا ختم ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں موجود گولیوں کو منہ کی طرف لے جا ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اپنی بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ گھر میں اس وقت مہک کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس برستی بارش میں کسی کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو وہ مہک تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ مجھے آج ہی اپنی ایک دوست کے ذریعے حقیقت کا علم ہوا۔ میں جس کی محبت دل میں لیے بیٹھی رہی، وہ محض چند ٹکوں کی خاطر مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، جبکہ تم نے دھتکارے جانے پر بھی مجھے نہیں چھوڑا۔ مہک نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے حرام موت سے بچا لیا، ساتھ ہی صبر کا پھل بھی عطا کر دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ مہک نے میرے ہاتھ پر رکھی گولیاں دیکھیں تو بدحواس ہو گئی۔ آج میں اپنی موت ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اگر تم چند سیکنڈ اور دیر کر دیتی تو آج تم بھی خالی ہاتھ رہ جاتی، میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے گولیاں چھین لیں، دیوانہ وار میرے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ اس کے آنسوں کی گرمائش میں اپنی روح تک محسوس کر رہا تھا۔ آج یہ دونوں بچے میرے صبر کا پھل ہیں، اور اب میری محبت میرے دل میں دھڑکتی ہے۔ مہک آج میری بیوی ہے اور ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔